حقیقی حسن کیا ہے؟ ہم اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ تشبیہ تو کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حسن کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جس پر ظاہر ہو جائے وہ چیز جل کر فنا ہو جاتی ہے۔ وہ حسن ہی نہیں جس کی تعریف کی جا سکے، حسن کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ حسن ہی نہیں جس پر کسی کی نظر ٹھہر سکے۔ جیسے سورج کسی کو اپنی تعریف کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ سورج بذات خود ایک حسن ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف الفاظ تک محدود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں یا ہم کسی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن پردوں میں چھپا ہوا تھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا حسن کی تاب ہی نہ لا سکے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی مثال ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ہی تعریف کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے صحابی کا درجہ پا لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا کمال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت دوزخ کا ہوش نہیں رہتا تھا، گناہوں کا تصور ہی دلوں سے مٹ جاتا تھا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا کمال تھا جو پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ حقیقی حسن صرف اور صرف نقاب میں رہ سکتا ہے، کیونکہ حسن کسی کی آنکھ کا محتاج ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی آنکھ ہے جو حسن کی تاب لا سکے۔ یہ وہ حسن ہے جس کو فنا نہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہو جائے تو انسان کسی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ حسن ہی نہیں جس کو کوئی آنکھ اپنی طرف مائل کر سکے۔ حقیقی حسن ہی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے۔ انسان کسی حسن کی تلاش میں ہے۔ انسان بذات خود ایک حسن ہے جو اپنے حسن سے ناآشنا ہے۔ انسان کو وہ حسن نظر آتا ہے جو بے نقاب اس کے سامنے ہے۔ حسن وہ آتا ہے جو نقاب ہو، جسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ انسان کی آنکھ خود ایک شمع ہے۔ یہ آنکھ سے برآمد ہونے والا نور کیا ہے جو انسان کو خود نظر ہی نہیں آتا؟ یہ نور ہی پوری کائنات کا حسن ہے۔ انسان اپنی قیمتی لباس سے زیب تن ہو کر محفل میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا حسن ظاہر کیا تو مصر کی عورتوں نے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، اور زلیخا حسن کی تعریف ہی بیان ہی نہ کر سکتی تھی۔ جو حقیقی حسن کا نظارہ کر لیتا ہے پھر وہ حسن کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح حسن اتنی دیر ہی ہوتا ہے جتنی دیر وہ پردے میں ہے۔ انسان سے گناہ اس لیے ہی سرد زرد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حقیقی حسن سے ناآشنا ہے۔ وہ نور جو انسان کی آنکھ سے برآمد ہو رہا ہے، وہ نور ہی انسان کی پہچان ہے۔ آنکھ انسان کی بھی اور حیوان کی بھی ہے۔ نور دونوں آنکھوں سے برآمد ہو رہا ہے، لیکن انسان کی آنکھ کا نور اور ہے اور حیوان کی آنکھ کا نور اور ہے۔ حیوان اپنی آنکھ سے ماس پائے اپنی خوراک کے علاوہ اور کچھ اس کو نظر نہیں آتا، جبکہ انسان اپنی آنکھ سے اپنی خوراک کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ گوشت کے اوپر نصب کیا ہوا آئینہ یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہی وہ حسن ہے جو انسان کو اپنا حسن نظر نہیں آتا، جو پردوں میں چھپا ہوتا ہے۔ انسان کو بظاہر اپنے سامنے دوسرا حسن نظر آ رہا ہوتا ہے، خود اپنے حسن سے بیگانہ ہے۔ انسان کی آنکھ اور حیوان کی آنکھ میں صرف یہی فرق ہے۔ انسان خود اپنے اور اوپر نگاہ ڈالتا ہے اور اپنے اندرونی انسان کو تلاش کر رہا ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے، جبکہ حیوان صرف اور صرف خوراک کی تلاش کر رہا ہے۔ عقل مند اور بیوقوف جو بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، سب بچے عقل مند ہیں۔ ہم کسی کو لائق یا نالائق نہیں کہہ سکتے، اس کا علم کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ جو استاد بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، ہم اس کو عقل مند استاد نہیں کہہ سکتے، وہ بیوقوف استاد بھی ہو سکتا ہے۔ جو بچہ استاد کی نظروں میں نالائق ہے، وہ مستقبل میں پڑھے لکھے لوگوں کی روزی کا سبب بن جائے، وہ اسکول چھوڑ کر کسی کاروبار میں آگے نکل جائے۔ ہزاروں ان پڑھ لوگوں کی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے پڑھے لکھے تنخواہ دار فیکٹریوں میں ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ مالک ہو یا کوئی معمولی کاریگر ہی کیوں نہ ہو، وہ دونوں عقل مند ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو عقل مند اور بیوقوف نہیں کہہ سکتے، دونوں ایک دوسرے کے لیے مجبور ہیں۔ انجینئر اگر مکان کا نقشہ تیار کروا سکتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی معمار ہی نہ ہو تو اس کی ڈگری بیکار ہے۔ جو بچہ بھی دنیا میں تشریف لے کر آتا ہے وہ عقل مند بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے۔ عقل مند اور بیوقوف کے الفاظ پاگل، دیوانے، مجذوب اور حیوان کے لیے نہیں بولے جاتے۔ ہم کسی انسان کو علم، عقل اور لباس سے نہیں پرکھ سکتے۔ انسان کی پہچان کچھ اور ہے۔